السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روزے کے کچھ احکام اور کچھ مسائل وہ ضروری ہیں، اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں. لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوال ہوتے ہیں. روزہ ہر مومن، مسلمان، عاقل، بالغ اور باشعور شخص پر فرض ہے. کسی انسان کو اس سے رخصت نہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، تندرست ہے، مسلمان ہے، فلیصم، اسے یہ روزہ رکھنا ہے. یہ اسلام کا رکن. ہمیں بے شمار ایسے ساتھی مل جاتے ہیں، خواتین مل جاتی ہیں، وہ بلا وجہ تھوڑی سی کو مزدوری کا کام کیا، جی میں مزدوری کردا تو روزہ نہیں رکھیا، میری جی بس کھنگ لگی رہندی تو روزہ نہیں رکھیا. وہ روزے کو اتنا ایزی لیتے ہیں. یہ چیز حرام ہے. جو انسان مومن نہیں وہ روزہ رکھے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. بے شمار لوگ کافر ہیں نا. بات پھر ایمان کی آ گئی. ہم روزہ رکھتے ہیں ایمان کی وجہ سے کہ اللہ نے حکم دیا، اور بے شمار کافر بھی روزہ مسلمانوں کے ساتھ رکھ لیتے ہیں تجربہ کرنے کے لیے یا سائنسی طور پر مستفید ہونے کے لیے کہ روزے کے فائدے بڑھیں. وہ اس لیے ایسا کوئی انسان نماز پڑھے یا روزہ رکھے، اسے روزہ رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. فائدہ ہو نہ ہو وہ بات کی بات. جو بچے ہیں انہیں ترغیب دی جائے گی، ان پر زور نہیں لگایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق آتا ہے، آج ہم 30 سال کے بھی ہو جاتے ہیں نا تو ماں کی بغل سے نہیں نکلتے. ابا جی نے بھی ہمیں بغل بچہ ہی بنایا ہوتا ہے، جی یہ بچہ ہے، جی نکا جی اب بچہ ہے. یہ عجیب ایک نا ریت ہمارے ماحول کے اندر بنی ہوئی ہے. اگر اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا تو اگلے 18 20 سال کے ہوتے تھے تو ملک کو فتح کر جاتے تھے. تو 18.5 سال نو اسی سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں فیڈر کال ہی چھڑیا. بھائی بچے کو ہمت دلانی چاہیے، اسے کھڑا کرنا چاہیے، اسے ڈھارس دینی چاہیے کہ تم یہ کر سکتے ہو، تم نے یہ کرنا ہے. صحابہ کے متعلق آتا ہے یصومون صبیانہم، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا جن کو کوئی شعور ہوتا تھا وہ روزے رکھواتے تھے. اگر وہ بھوک سے رونے لگتے تو ان کو کھلونے دے دیتے تھے کہ چلو تم کھلونوں کے ساتھ یہ کھیلو تاکہ اس طریقے سے اسے عادت ہو. تو اگر بچہ شوق سے روزہ رکھ رہا ہے تو اسے روزہ رکھنے دیں، اسی کو کہ جو ہے اس کی ڈھارس بندھائیں کہ بیٹا بہت اچھے، اسے انعام دیں اور اسے بتائیں کہ اس کا کتنا اجر. جو انسان اللہ کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اور جہنم کے درمیان 70 سال کی دوری پیدا کر دیتا ہے. اسے بتائیں کہ یہ کتنی عبادت ہے. اگر بچہ روزہ رکھ رہا ہے اسے رکھوائیں، اسے منع نہ کریں کہ بیٹا جو ہے تو روزہ نہ رکھ. دوسری چیز، وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اگر وہ بیماری عارضی ہے، بات سمجھیں عارضی ہے، مہینہ 1.5 6 علاج چل رہا ہے، دوائی چل رہی ہے، ایسے لوگ اب روزہ نہ رکھیں، بعد میں وہ روزہ رکھیں گے. لیکن اگر بڑھاپا اور مرض ایسا ہے کہ
کیور ہونے کا اور تندرست ہونے کا بھی امکان نہیں تو وہ انسان فدیہ دے، وہ انسان فدیہ دے، بلا وجہ فدیہ نہیں دینا، بلا وجہ فدیہ نہیں دینا۔ ہاں ایک بندہ ہے اسے پتہ ہے میں نے 2-4 مہینے کے بعد روزے رکھ لینے ہیں، وہ فدیہ بھی دے دیتا ہے، روزے بھی رکھ لیتا ہے، تو یہ تو پھر اچھی بات ہے، اجر کی بات ہے، صدقہ ہی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی انسان بالکل مایوس ہے وہ صرف فدیہ دے، وہ صرف فدیہ دے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر 100 سال سے اوپر ہو گئی تھی، 100 سال سے صرف 2 سال روزے چھوڑے، آخری جو وفات سے ساتھ کے ہیں، 100 سال سے اوپر کے ہو گئے تھے اور روزے رکھتے تھے، اور صرف وہ 2 سال کا انہوں نے فدیہ دیا، دن آخری سالوں کے اندر جو ہے یہ فوت ہوئے۔ بات رہی اگلی مسافر کی، مسافر بھی اگر مشقت کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو باعث ثواب ہے۔ سیدنا انس بن مالک ہی کہتے ہیں بسا اوقات کننا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کرتے، ومنا المفطر ومنا الصائم، کچھ نے روزہ رکھا ہوتا تھا اور کچھ نے روزہ چھوڑا ہوتا تھا، کوئی ایک دوسرے پر عیب نہیں لگاتا تھا، بھئی اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس کا جسم مضبوط ہے، وہ کہتا ہے میں سفر بھی، کیونکہ اس ٹائم گدھوں گھوڑوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، صحراؤں میں، بیابانوں میں، دھوپ ہے، آندھی ہے، جھکڑ ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں گھروں کے اندر پنکھے، دکانوں میں پنکھے، مسجدوں میں پنکھے، گاڑیوں کے اندر اے سی۔ تو باقی مسافر اگر مشقت محسوس کرے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، باقی یہ رخصت ہے اسے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے تو یہ اچھی بات۔ وہ خواتین جو ان کا ایک فطرتی نیچرل کا جو سسٹم ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ روزہ نہیں رکھیں گی، اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور افطاری سے 1 منٹ پہلے اس کو مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، یہ خاتون ہو گئی جو اپنے نیچرل پیریڈ کے اندر ہے، مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا جس نے روزہ نہیں رکھا، ادھا مطلب نہیں کہ گھر کے اندر 10 بندے ہیں تو ایک بزرگ نے روزہ نہیں رکھا تو وہ جناب پورے گھر کے اندر جناب وہ دسترخوان لگا کر بیٹھ جائے اور لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا پھرے۔ نہیں، اس نے بھی اگر کھانا ہے تو یہ لک چھپ کر کھائے گا، علیحدہ ہو کر کھائے گا، دوسرے روزہ داروں کو خراب نہیں کرے گا، سمجھے کہ نہیں؟ جس نے روزہ نہیں رکھا اس کا یہ مطلب نہیں رکھا تو جیسے مرضی، نہیں بھائی تم نے بھی کھانا ہے تو ایک کونے میں بیٹھ کر آرام سے کھاؤ کہ عام لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ احترام ہے روزے داروں کا اور یہ ادب ہے رمضان کا، یہ ادب ہے رمضان کا۔ اسی طریقے سے جو فیملیاں ہیں، میاں بیوی ہیں، تو یہ تمام معاملات اور یہ ریلیشن بھی منع۔ اگر کوئی انسان، کوئی کپل کسی قسم کے اس انداز سے غلطی کا مرتکب ہو جاتا ہے تو یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ کتنا سخت گناہ ہے؟ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول ہلکتو، الفاظ پر غور کریں، اسے پتہ تھا نا کہ کیا ہو گیا، ہلکتو ہے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تصور کریں آج ہمارے ہاں کتنے ادھر اتنے لوگ ہیں روزہ چھوڑ کر گھومتے پھرتے ہیں، احساس ہی نہیں کہ یار ہم نے روزہ چھوڑا ہوا ہے، بغیر وجہ کے چھوڑا ہوا ہے۔ بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، کوئی شرم نہیں، کوئی احساس نہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ ان کے اندر ایمان نہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اے اللہ کے رسول ہلکتو، میں تو تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اصبت امراتی فی رمضان، اے اللہ کے رسول میں جو ہوں وہ ریلیشن بنا بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب کتنا سخت گناہ ہے؟ فرمایا تیرے پاس غلام ہے جو تو آزاد کر دے۔ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کیا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہے 2 نہیں لنگے تسی 2 مہینے دے لگاتار کندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر تو یہ بتا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ یہ کس کی سزا ہے جو جان بوجھ کر روزے کو توڑا؟ 60 بندوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول اتنے کنے بندے بیٹھے ہیں، جنوں مرضی پوچھ لو، ہے جیڑی وادی ہے نا، یہ جو 2 پہاڑ ہیں ان کے درمیان مجھ سے غریب اور فقیر بندہ کوئی نہیں، میں تو خود بھوکا مر رہا ہوں۔
میں نے 60 بندوں کو کہاں کھانا کھلانا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم کہتے ہیں شریعت سختی کرتی ہو، شریعت سختی نہیں کرتی، شریعت تو تربیت کرتی۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ اتنی دیر میں ایک بندہ آیا، اس نے کھجوروں کا ٹوکرا لیا ہوا تھا اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ آپ جس کو جو ضرورت مند ہو اس کو دے دیں۔ اللہ اکبر! کہاں اس کے ذمے تھا گردن آزاد کرنی، کہاں تھا 2 مہینے کے روزے رکھنے، کہاں تھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ آپ نے فرمایا کدھر گیا بھائی فلاں بندہ؟ کہنے لگا جی میں۔ آپ نے فرمایا یہ ٹوکرا اٹھا، جا خود بھی کھا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور یہ شریعت کسی پر ظلم نہیں کرتی، ہم خود اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ شریعت تو ہماری تربیت کرتی ہے، رب تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ میں دوسری طرف اس لیے نہیں جاتا، وہ بات پھر اور طرف چلی جاتی۔ کل پرسوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، بات لمبی نہ ہو جائے، کسی ڈاکٹر کی تھی، اس کی سرچ تھی، اس نے دعویٰ کر دیا، اس نے کہا یہ جو پیٹ کا اور انتڑیوں کا کینسر ہے نا، میں نے اس کا علاج تلاش کر لیا۔ بہت بڑا دعویٰ تھا، بہت بڑا دعویٰ تھا۔ یہ جو ہے نا امریکہ، یہ یورپ، ادھر تو ہر گلی کے اندر کینسر ہے، ہر گلی کے اندر کینسر۔ جھوٹی بات نہیں، یہ میں اس کا انیشہ، ہر گلی کے اندر کینسر۔ اور زیادہ تر کینسر جو بندوں کو ہے وہ معدے کا، وہ انتڑیوں کا، ادھر کا کینسر ہے۔ اس نے کہا میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا۔ انہوں نے کہا بتا کینسر تو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھوکا رہنا۔ کیا ہے؟ بھوکا رہنا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کینسر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کوئی زخم بنتا ہے، وہ زخم جب بنتا ہے نا تو وہ کیور نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بگڑتا 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 وہ ایسی سچویشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ ناقابل اصلاح ہو جاتا ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو انسان کے جسم کے جو کمزور اعضاء ہیں نا، جو اس کے کمزور خلیے ہیں، کمزور بیکٹیریا ہیں، کمزور معاملات ہیں، جو طاقتور بیکٹیریاز ہیں نا، یا یوں کہہ لیں جو طاقتور جسم ہے نا، وہ کمزور کو خود ہی کھانے لگ جاتا ہے اور کمزور ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ کلی ہے۔ جو انسان بھوکا رہنا شروع کر دے، جو انسان بھوک پیاس برداشت کرنا شروع کر دے، اسے پیٹ کا، معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ اور یہاں بھی بے شمار لوگ ہیں پیٹ کے مسائل کا شکار ہونا، روٹی کھانے کے اندر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، ان کا پیٹ، ہاضمہ، ہر شے درست ہو جاتی ہے، آزما کے دیکھ لو۔ تو خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جا۔ تو اسلام سختی نہیں کرتا، اسلام تو ہماری حفاظت کرتا ہے، ہر لحاظ سے حفاظت کرتا ہے۔ تو جو انسان جان بوجھ کر اس انداز سے ریلیشن قائم کر لے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس نے ریلیشن تو قائم نہیں کیا لیکن کسی بھی اور طریقے سے اپنے آپ کو ریلیکس کیا، اس کا روزہ بھی اسی طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ بھی اسی طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ طبیعت خراب ہو گئی، اچانک قے آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استقاء فعلیہ القضاء، جو جان بوجھ کر قے کرے وہ تو قضا دے، البتہ جس نے جان بوجھ کر قے نہیں کی، اتفاقاً اسے آ گئی، طبیعت خراب ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا، تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ جسم کو کوئی زخم لگ گیا، پھوڑا پھنسی تھا، کوئی کٹ لگ گیا، کوئی پرابلم بن گئی، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ درست ہے۔ اسی طریقے سے انسان سوتا ہے، 100 معاملات ہیں، اس کو نہانا پڑ گیا تو وہ آرام سے سحری کر لے، سحری کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، سحری کے بعد نہا لے اور نہا کر نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر انسان کے اوپر غسل نہانا واجب اور ضروری ہو اور وہ سحری کر لے تو روزہ اس کا درست ہے، روزہ اس کا درست ہے، بعد میں نہا کر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے وہ آ جائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے روزے کے متعلق جس کا عموماً ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے۔ کثرت سے دعا کیا کریں، کام کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کام کا قبول ہو جانا بڑی بات، کام کا قبول ہو جانا بڑی بات۔ اور اتھے تے دنیا دے کانٹے نے نا، رب کا کانٹا بڑا باریک ہے، رب کا کانٹا بڑا باریک۔ اللہ کے لیے روزہ رکھیں، دعا کریں اے اللہ قبول کر لے، اے اللہ انسان ہے، کہیں خطا ہے، کہیں بھول ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کثرت سے دعا کیا کریں اللہ ہماری باتوں کو قبول کر لے۔